اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ان بابرکت لمحات میں جو شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عشاقان رسول رہتے ہیں اور آپ کو سنتے ہیں، آپ کا شینی لب و لہجہ آپ کی اپنی ایک منفرد پہچان ہے۔ جی ہاں، میری مراد خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک کا آغاز ہوا، ہم نے بہت سے موضوعات پہ گفتگو کی، اور آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا وہ اس لیے کیا کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا کسی جستجو میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہم کچھ سیکھتے ہیں، اور علم ایک ایسی دولت ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو پھر ہم کسی بھی مشکل کو مسخر کر سکتے ہیں اور کسی بھی معاملے کے اندر حل تلاش کر سکتے ہیں۔ آج ہم چاہیں گے کہ علم کے حوالے سے گفتگو کریں۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں علم حاصل کرنے کے حوالے سے، یا ایک مومن کے لیے علم حاصل کرنا اور اس کی جستجو میں لگے رہنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دین اسلام، دین قانون کو کہتے ہیں، اور یہ دین اللہ کے فرامین ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ بالکل، اسی نے ہمارے لیے پسند کیا، اسی نے ہمارے لیے مکمل کیا۔ اس میں پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ ساری دنیا جانتی ہے، اس کا پہلا لفظ ہے اقرا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس میں انسان کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ہے علم الانسان ما لم یعلم۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی شان بیان ہوئی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ کیا سبحان اللہ۔ یعنی انسان کی فضیلت، انسان کو جو مرتبہ، درجہ، اسٹیٹس یا مقام ملا، وہ علم کی وجہ سے۔ علم کہتے ہیں جاننے کو۔ کیا جاننا؟ یہاں آ کے بات ہو جاتی ہے کہ اللہ کو پہچان سکے، اپنے آپ کو پہچان سکے، ٹھیک ہے، اور جس دنیا میں ہے اس کو برتنا جان سکے، ٹھیک، کہ میرے ارد گرد ہوا ہے، پانی ہے، آسمان ہے، سورج چاند ستارے، پھر رشتے ناتے، زمین ہے، کھانے پینے، ملنے جلنے، اس میں کس طرح کس کو کیسے برتنا ہے، یہ جاننا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں پھر فرائض آتے، جو یعنی فرض ہیں ہم جن پہ چیزوں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری، ایک انسان کے لیے بھی اور ایک مسلمان کے لیے بھی۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے جائیں تو وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا۔ ذہانت ایک جیسی نہیں ہے، 50 بچے ایک استاد سے ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، سب کی ذہانت ایک جیسی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دے۔ اب میں جتنا زیادہ جان سکوں گا اتنا عمل کر سکوں گا۔ بالکل، میری معلومات کم ہیں تو میرا عمل بھی کم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ فضل درجے کو، مرتبے کو، شان کو کہیں کہ عالم کا مرتبہ
غیر عالم پر نہیں، یہاں عابد کا ذکر کیا جو سارا دن ساری رات عبادت میں لگا رہے، اس پر ایسا ہے جیسے میرا مرتبہ میرا فضل تمہارے ادنا پر، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اب علم نافع، علم الادیان، علم الابدان، علم کائنات، مطالعہ کائنات، آپ اس کے، ہمارے ہاں ایک ظلم ہوا، ہمارے ہاں تقسیم کر دی گئی کہ یہ دینی ہے، یہ دنیاوی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، میتھمیٹکس کو دنیاوی علم کہنا تو میں وراثت کا حساب کیسے کروں گا، میں زکوٰۃ کا حساب کیسے کروں گا؟ تو یہ عجیب سی باتیں کر دی۔ اب مجھے اگر جغرافی نہیں آتی ہے تو میں چاند کے مسئلے کیسے حل کروں گا، رویت کے کیسے ہر معاملے کے اندر؟ تو دین جو ہے وہ جامع ہے، اور قرآن تمام علوم کا سر چشمہ۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں سید صاحب کہ جاہل کو بھی عالم کہہ دو وہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی علم کی نسبت جس کی طرف کریں وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو علم ایک رتبہ ہے، علم ایک شان ہے، علم سے مقام بنتا ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ اولاد میں اگر ترجیح دینی ہے، بعض نگلیکٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں، توجہ نہیں دی جاتی ہے، ماں باپ کا کوئی نہ کوئی پیارا ہوتا ہے، کس کو پیارا بناؤ؟ اللہ اکبر، کیا بات، جو علم میں زیادہ ہو یا عمل میں بہتر ہو۔ یعنی یہ دو وجہ ہیں، پیسے زیادہ کماتا ہو، خوبصورت زیادہ ہو، یہ نہیں ہے، جو علم میں زیادہ ہو یا نیکی میں زیادہ ہو، اس کو آپ اپنا بلو آئیڈ بنا لیں، پیارا بنا لیں۔ تو علم وہ یعنی آپ کے سینے کو سمندر کرتا ہے، اندھیرے دور کرتا ہے، اس کو ایک مینار نور بنا دیتا ہے شخص کو، کہ وہ اپنے ارد گرد کو بھی روشنی دے، اور جہاں پہ بھی ہوگا وہ روشنی سے اپنی پہچان بنا دے۔ حکم ہے طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، اس میں عورت مرد سب شامل ہیں۔ سیدنا امام اعظم سے یہ ہمیں روایت پہنچی، تو اب جان لیں کہ یہ فرض ہے۔ ٹھیک، علم صاحب اسی موضوع کے اوپر ہم جو ہے، جس طرح ابھی آپ نے موضوع کو کھولا ہے، تو یہیں سے اسے کنٹینیو کریں گے۔ ایک کالر بھی ہیں، تو بریک کے بعد ان کی کال بھی لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور لائیو کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ کی کالز بھی لی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی علم صاحب اسی پروگرام میں آپ کا جواب بھی دیں گے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے اسلام میں علم کی اہمیت کے حوالے سے۔ ایک کالر ہیں، پہلے ان سے کال لیتے ہیں، پھر علامہ صاحب کی جانب دوبارہ چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں رابعہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی رابعہ۔ جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا علامہ صاحب سے یہ سوال تھا، جو میری مدر ہے وہ شوگر پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ کہ جیسے ہم سحری تو کرتے ہیں کہ روزے کی نیت سے، تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو اس کی دعا ہوتی ہے روزے کی وہ ہم جیسے نہیں کر پاتے، تو جیسے شوگر پیشنٹ ہے تو وہ کرتی ہیں جیسے 12-1 بجے یا جیسے بھول جاتی ہیں، تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا مطلب یہ ہمارا روزہ ہو جاتا ہے کیا؟ اور ایک سوال میرا اور تھا کہ اگر جیسے ہم روزے میں ہوتے ہیں تو تیل وغیرہ لگا لیتے ہیں سر میں، جیسے کوئی بھی اور چیز ہم سر میں لگانا چاہتے ہیں جیسے دہی وغیرہ، تو اس سے مطلب کیا روزہ ہمارا رہتا ہے، ضائع تو نہیں ہو جاتا ہمارا؟ اور ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ جیسے روزہ ہوتا ہے اور کھانسی وغیرہ آتی ہے تو بلغم جیسے ہوتا ہے، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اندر لے جاتے ہیں، تو وہ نکالنا بھی ضروری ہے یا پھر مطلب کوئی ایسا مطلب ایشو نہیں ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کے تینوں سوالات کا جوابات انشاءاللہ لیتے ہیں مختصر۔ علامہ صاحب، ایک تو بلغم کے حوالے سے پہلے اسٹارٹ، کل ہی میں نے بتایا تھا کہ بلغم اگر خود بخود جا رہا ہے اندر اور وہ زیادہ مقدار میں نہیں ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن کھکھارتے ہوئے گلے میں جو بلغم آئے وہ باہر نکالیں گے، اور کوشش کریں آپ کہ بلغم منہ میں بنائیں نہیں، بنے تو باہر پھینکیں، اگر وہ خود بخود اندر چلا گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک، علامہ صاحب دوسرا ان کا ایک سوال تھا کہ اور بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کے دوران جسے آج کل بال بنانے کے لیے سیرم لگاتے ہیں، تیل جیسا تیل لگاتے ہیں یا دیگر دہی چیز وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس سے تقویت تو نہیں ملتی بظاہر، بس یہ ہوتا ہے بال سیٹ کرنے کے لیے لگا لیا یا فار دا بینگ ٹائم؟ کوئی ایسی چیز جو جذب ہوتی ہے یا جوف معدہ یا جوف دماغ بدن پہ آپ بالش کرا رہے ہیں کوئی حرج نہیں، بالوں میں لگا رہے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن خاص مثلا کسی کان میں ڈال رہے ہیں تو وہ اگر جذب ہو کے دماغ تک جا رہا ہے تو وہ پھر خراب ہوگا، ورنہ تیل لگانے سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک،
اچھا رحمت صاحب، یہ بہت سے شوگر پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ تھوڑا کمزور ہوتے چلے آتے ہیں، کچھ کی آنکھیں، کچھ کے ذہن، کچھ کے معاملہ. تو روزے میں سحری کرتی ہیں ان کی والدہ، لیکن کسی بھی وقت یعنی آفٹرنون میں یا صبح اٹھ کے بھول گئیں اور کچھ کھا لیا، ٹھیک ہے، اور یہ موسٹلی ہوتا رہتا ہے، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بھول چوک میں معاف ہے، لیکن ان کو پتہ ہے روزہ ہیبیچول نہیں ہے، وہ اس میں گنجائش نہیں ہے. بھول میں کھا لیا اور بات ہے. اچھا اب اس کے بعد وہ روزہ مکمل کریں گی؟ ہاں جی، وہ تو کرنا ہے ان کو. جس کا روزہ ٹوٹ جائے وہ بھی کوشش کرے گا کھانا پینا نہ شروع کر دے. وہ دوسروں کے سامنے اگر ضرورت پڑے بھی تو چھپ کے کچھ کھا رہے، ورنہ بہتر ہے کہ اسی طرح رہے. ٹھیک. علم صاحب ایک اور کالر ہیں پھر ان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حمید صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ میری شوگر زیادہ رہتی ہے نا، اور 150 انسولین لگتی ہے میرے کو، اور مولانا صاحب ڈاکٹر بھی ہے. اچھا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں 12-13 منٹ روزے سے پہلے انسولین لگا لیتا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو جب روزہ کھولتا ہوں پھر میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، جب نماز پڑھ کے آتا ہوں تو میری کیفیت ہوتی ہے. اگر میں روزے کے ٹائم پہ انسولین لگاتا ہوں پھر میں جاتا ہوں نماز کے لیے اور پھر نماز پڑھ کے آتا ہوں نا، تو جب تک میری شوگر گر جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے، میں گرنے لگتا ہوں. تو کیا میرا روزہ خراب تو نہیں ہوتا 12-13 منٹ پہلے میں لگا لیتا ہوں تو؟ ٹھیک ہے. علم صاحب جی اس میں اکثر علماء کا یہی ہے، کیونکہ انسولین آپ کو غذا کے طور پر آپ لگاتے ہیں، دوا کے طور پر نہیں لگاتے. کیونکہ آپ کو انسولین لگاتے ہی کچھ کھانا ہوتا ہے، تو آپ اگر افطار سے پہلے لگائیں تو وہ مناسب نہیں ہے. آپ جس وقت لگائیں اس وقت کچھ کھا کے نماز آپ بھلے 5 منٹ دیر سے پڑھ لیں، وقت کے اندر پڑھ لیں، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ پہلے لگائیں. بہتر یہی ہوگا. ٹھیک. یعنی شوگر کا پیشنٹ کے لیے بہتر، یا جیسے فوراً روزہ کچھ پانی سے یا کھجور سے کھول لیا اور اس کے بعد انسولین لگا لیجیے جو بھی ہو؟ ہاں جی نہیں، وہ یہ ہے کہ منہ میں کھجور رکھتے ہی انسولین لگا لے، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس وقت لگائے، پہلے نہ لگائے. ٹھیک. بہت علم صاحب علم کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جس طرح ہم علم کے حوالے سے فضیلت ہے اس کی، علم والوں کے لیے بھی فضیلت ہے، آپ اس کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ گھر میں بچہ بھی اگر علم والا ہوگا تو اس کی بھی فضیلت ہے. تو کیا اسلام نے علم کی بنیاد پہ بھی فضیلت رکھی ہے انسانوں میں؟ جی فضیلت انسان کو ملی، میں نے ابتدا بتائی نا کہ انسان کا شرف ہی علم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو کہا گیا ہے، اور یہ جو حدیث بتائی جاتی ہے اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ اتنا لمبا فاصلہ اس زمانے میں چائنا بہت دور تھا، جانا آسان نہیں تھا. تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے مراد بھی کہ کتنی مشقت اٹھانی پڑے پھر بھی علم حاصل کرو، لیکن علم نافع. ٹھیک ہے. ذہن میں رہے. آج بہت سے نام دے دیے گئے مگر وہ نفع دینے والے نہیں ہیں، ان کے لیے نہیں. جو بھی علم، ویسے علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا، لیکن علم نافع، کیونکہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ علم دے جو نفع دینے والا ہو، جس سے آپ اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو، اپنے ماحول کو، اپنے عوام کو فائدہ پہنچا سکیں، خود کو بھی دوسروں کو بھی. اور علم وہ یعنی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ارشاد کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کے 10 دشمن بن جاتے ہیں، جس کے پاس علم آ جائے اس کے 10 دوست بن جاتے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. علامہ صاحب یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں علم والے کی جو قدر و منزلت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور پیسے والے کی بڑھتی آ رہی ہے. تو کیا اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ چل پڑا ہے. ناظرین کرام، آپ کی لائیو کالز بھی لی جا رہی ہیں، اس کے جوابات بھی ساتھ ساتھ دیے جا رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے علم کی اہمیت کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین کرام، دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے علم کی اہمیت کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. آپ کی لائیو کالز بھی لی جا رہی ہیں اور جوابات بھی ساتھ ساتھ دیے جا رہے ہیں. علامہ صاحب، مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ اگر ہم اسلام کے حوالے سے گفتگو کریں تو انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، اور علم جو ہے وراثت ہے مومن کی، اور کوئی بھی میراث حکمت ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے معاملات ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں اور
آبادی کی آبادیاں ایسی آباد ہو رہی ہیں جہاں پہ علم والے ہی نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکوری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے انہیں وہ مسئلہ پتہ ہی نہیں چلا اور وہ زمانے زندگی گزار گئے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ آپ نے علامہ اقبال کو پڑھا ہوگا، بغداد جو مرکز تھا، کتنی کتابیں تھیں ضائع ہوئی، اور کتابیں ہماری آج بھی کتنی ہیں، قلمی نسخے ہم پڑھ نہیں رہے، دوسرے لے جا کے ہمیں ترجمہ کر کے دے رہے ہیں. 400 سال پہلے تک دنیا کو ہم سکھا رہے تھے. ٹھیک ہے. ہماری فضیلت ہی تھی، یہ علم ہماری فضیلت تھی، اور فضیلت نسب سے فضیلت علم زیادہ ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ نہ کتاب سے واسطہ نہ عالم سے واسطہ. وہ جو ایک حدیث کے طور پر بیان کی جاتی ہے، قول ہے یا حدیث کے اغدو عالمن، صبح اس طرح کرو کہ تم خود عالم ہو جاؤ. اگر یہ نہیں ہو سکتے متعلمن، سیکھنے والے بن جاؤ. یہ بھی نہیں ہو سکتے مستمعن، سننے والے بن جاؤ. یہ بھی نہیں ہو سکتے محبن، پسند کرنے والے بن جاؤ. پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ ہمارا تو شغف تھا. ایک ایک مہینہ سفر کرتے تھے صرف ایک حدیث سننے کے لیے کہ ایک شخص کو معلوم ہے، وہ کسی اور کو معلوم نہیں، وہ سننے کے لیے ایک ایک مہینہ سفر. ایک مہینہ جا رہے ہیں، ایک مہینہ آ رہے ہیں. اب مجموعے موجود ہیں، فرصت نہیں ہے دیکھنے کی. اور جب سے یہ اسمارٹ فون آیا آپ کا، کتاب سے لوگ ویسے ہی دور ہو گئے. پی ڈی ایف کتنی دیر تک دیکھیں گے؟ وہ اپنی کال فیس بک دیکھ لیتے ہیں، اور نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے کال آ گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے. تو یہ اصل میں جواہرات جن کو کہے نا، ہیرے موتی ہیں اصل میں، اور ہم ان سے دور ہیں. تو جس نے ان سے وابستگی رکھی وہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں. ٹھیک. رام صاحب، آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا. جس اقبال کو ہمارے پاس شرف ہے کہ ہمارے پاس اقبال ہے، اس اقبال کو دنیا کیا سمجھتی ہے؟ اور ہمارے یہاں جو ہے ذکر بھی ختم کیا جا رہا ہے. یہ بھی مسئلہ رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم علم والوں کی تقریم یا اس کی پذیرائی نہیں کرتے کہ آنے والی نسل جو ہے مسلمانوں کی وہ علم کی طرف راغب ہو. میں آپ کو بتاؤں، آپ جائیں جو صحیح دینی مدارس، میں رسمی کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہاں آپ کو شاگرد استاد کے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گا، اور دوسری جگہ استاد کا گریبان پکڑتا ہوا نظر آئے گا. یہ تربیت تھی. ساتھ صرف لفظ نہیں سکھائے جاتے تھے، ان کی تربیت ہوتی تھی. ہمارے ہاں دو چیزیں تھیں، ایک درسگاہ، ایک خانقاہ. ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی تھی، دوسری جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا تھا. وہ ایک رواج تھا، ایک مقام تھا. اب اساتذہ کا آپ کے ہاں سڑکوں پہ ہوتے ہیں، مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے دوسری دنیا میں آج بھی اگر آپ بتائیں کہ جی آپ استاد ہیں، پروفیسر ہیں، وہ آپ کو عزت دیتے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ انسان کو عزت دینا اسی کا کام ہوگا جو جانتا ہوگا، یا جس کے نزدیک علم کی کوئی حیثیت اہمیت ہوگی. تو ہم نے اپنے آپ کو علم و عمل سے دور کر لیا. بالکل. وہ جو ہے علامہ اقبال کو ہی پھر کوٹ کروں گا، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل ہمارا زیرو ہو گیا. بالکل. علامہ صاحب، صحابہ اکرام کے حوالے سے گفتگو ہوتا ہے تو صحابہ کی مجلسیں لگتی تھیں، اس میں بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، مسائل پہ مسجد نبی میں دو قسم کے حلقے، ایک جگہ ذکر ہو رہا ہے، ایک جگہ مسائل. تو کس میں جا کے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تعلیم کے لیے کہ علم سیکھنا. اور مجاہد کی بڑی شان ہے اسلام میں. بالکل. جو مورچے میں اپنی جناب جان پہ کھیل کے حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس کی 100 سال کی وہ محنت اور عالم کی ایک رات جو جستجو میں وہ مسئلہ معلوم کر کے لوگوں کو سکھانے میں، وہ افضل ہے. اور قیامت کے دن شہیدوں کا خون اور علماء کے قلم کی سیاہی ایک ساتھ وزن کی جائے گی. یوزن یوم القیامت بدم الشہداء، یہ حدیث شریف ہے. تو اور ابو داؤد میں حدیث ہے، چیونٹیاں، کیڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کے لیے دعا کرتی ہیں. کیا بات! سبحان. علامہ صاحب، آپ نے بہت بہترین بات یہاں ہمارے سامنے اجاگر کیا. اب ہم اگر اسی بات کو کنیکٹ کریں اسلام میں، تو ماں باپ کے فرائض میں ایک فرائض یہ بھی ہے کہ اپنے بچے کو علم کی جانب لے کے جائے اور اس کو علم کی دولت سے جو ہے اس کے زیورات اسے پہنائے. تو آج کے جو ہمارے جو والدین ہیں، ان کی کتنی بڑی ذمہ داری کہ وہ عصری علوم تو سکھائیں لیکن دینی حوالے سے بھی اسے مضبوط کریں تاکہ وہ
اصل میں عالم بنے، وہ ہاف نہیں بنے. آپ نے زیورات کا لفظ کہا، انہوں نے زیورات پہنا دی ہیں لیکن علم کا زیور نہیں پہنا ہے. زیورات پہنا دی ہیں، لڑکوں کو ہم زیور پہنے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو اصل چیز یہ کہ ماں باپ کی گود پہلی درس گاہ ہے. ٹھیک ہے. بچے کو وہیں سے لفظوں کی پہچان ہوتی ہے، وہ بولتا ہے. ماں باپ خود اگر سیکھ رہے ہوں گے تو سکھائیں گے. یہ وصیت ہوتی تھی وہاں پر مجاہدوں کی، صحابہ کی، جاتے تھے کہ ہمارے اگر ہم نہیں آئے تو ہمارے بچوں کو عالم دین بنانا، یعنی ان کو علم سکھانا. تو جہالت کے اندھیروں میں رہنے والے کبھی ترقی کا خواب نہ دیکھیں، اور دیکھیں گے تو کبھی اس کی تعبیر نہیں ملے گی. اچھا، مختصر ایک سوال کا جواب لے لوں، اس کے بعد بریک پہ جانا ہے. کہ وہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ کسی بستی میں عالم کا نہ ہونا، یہ اس کے لیے تباہی کا باعث ہے. وہ جو سورہ توبہ میں ہے کہ کچھ سیکھیں اور آ کر سکھائیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور آ کے سکھائیں. جو نہیں سکھاتا، کنجوسی کرتا ہے، اس کے علم سے کسی کو نفع نہیں پہنچ رہا، وہ بھی بیکار ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی وہ نہیں ہوگا. آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہو اور آپ اس سے آگاہ نہ کریں تو آپ بھی مجرم ہو جاتے ہیں. جی آپ تو ضروری ہے کہ سیکھنے کے بھی اور سکھانے کے بھی اتنی سہولتیں ہوں. ہمارے ہاں تو بجٹ سب سے زیادہ کم تعلیم کا ہے. بالکل. ہم سب سیکھنے اور سکھانے پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی اگر کہہ لیں کہ یہ چیز غائب ہو گئی ہے. آپ کا جملہ کاٹ رہا ہوں، ہمارے ہاں آج کل تعلیم کاروبار بن گئی ہے. ہمیں اس سے بہت بچنا ہے. ٹھیک، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے علم کی اہمیت کے حوالے سے، اور رمضان المبارک میں کیوں اس موضوع کو ہم نے سلیکٹ کیا. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بات کو آج کیوں ذکر کیا جا رہا ہے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے علم کی اہمیت کے حوالے سے، اور اب جس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ جو آج کے فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے اور لوگ مساجد کی طرف چلے جاتے ہیں، علماء سے رابطہ، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھک، دینی موضوعات پہ گفتگو. تو کیا ہی نہیں اچھا کہ یہ ایک نادر موقع ہے، علم کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کی طرف جائیں اور اسے حاصل کریں. علامہ صاحب، ہم نے والدین کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے اور ان پہ کتنا فرض ہے. یہ ساتھ میں رمضان المبارک میں جس طرح لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ہر بات میں کہیں نہ کہیں کوئی شرعی مسئلے پہ تو بات ہو ہی رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہترین موقع نہیں ہے سال بھر کے کہ آپ علم جتنا گیدر کر سکیں اس مہینے کے اندر حاصل کریں اور آگے کی زندگی بہتر بنائیں؟ ہوتا یہ تھا کہ رمضان میں ہر نماز کے بعد، کیونکہ لوگ رمضان میں نیکی کی طرف یا نیکیاں کمانے کو، آج کل مال کمانے کا رجحان ہو گیا. یہ تو کچھ چینل ہیں جو انتظام کر دیتے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور کیونکہ لوگ اب ٹی وی پہ کورونا کی وجہ سے ایک بہانہ کے ہجوم میں نہیں جانا، تو کیا کتاب نہیں ہے؟ کیا انٹرنیٹ پہ آپ کے لیے جو صحیح لوگ ہیں ان سے آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا؟ پھر مجھے سیکھنے کا شوق ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین کون ہے تم میں جو خود سیکھیں اور سکھائیں؟ کیا؟ قرآن. قرآن علوم کا سرچشمہ. ہر مسجد میں درس ہوتا تھا، لیکن آپ درس میں دیکھیں گے چند بوڑھے لوگ، نہ فجر کے بعد نہ عصر کے بعد کوئی بھی. یعنی اب میں درس تراویح دیتا ہوں، پہلے دن جتنے تھے دوسرے دن اس سے کم ہوئے، تیسرے دن اس سے کم ہوئے. رہتے ہیں لوگ سننے کے شوق میں، لیکن یہ کہ تعداد کم ہو جاتی ہے. بازار کھل جائیں گے تو وہ بھی نظر نہیں آئیں گے. بالکل ہی تو سلسلہ سا. تو ہم نے اصل میں اس کو اہمیت نہیں دی نا. مسئلہ یہ کہ آپ اہمیت دیں گے تو آپ، اب پہلے ہوتا تھا کہ جی میری والدہ اللہ غریق رحمت کرے کہتی تھی علم کو سلام، یعنی اگر تمہارے پاس علم ہے تو سب سلام کریں گے، سیکھیں گے. اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے حضور کا جو ارشاد مشہور ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ، یم انا دار الحکمت وعلی بابها. اور کیسے کیسے صحابہ تھے، ان کے لقب ہوئے، کسی کا کیا کسی کا کیا، علم کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے. جب تک نافع اور صحیح علم نہیں ہوگا آپ اپنی شخصیت کو تعمیر نہیں کر سکتے. آپ پورے معاشرے کو کیسے بلا کریں؟ بالکل ڈیلی روٹین کے اندر معاملات نہیں چلا سکتے، اور وہ کہیں نہ کہیں نقائص جو
نقصان بھی اٹھائیں گے اس سے اور کبھی ہمارا سلیبس کیا ہو گیا دنیا کمانے کے لیے. ہمارے سلیبس میں اخلاقیات نہیں ہے, ایمانیات نہیں ہے, دنیا کمانے کا, اور دوڑ بھی اسی کی پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے. بالکل سب کے سب. وہ ہمیں علماء نہیں ملتے جو ٹائم دیتے تھے, ذہین طالب علم کو زیادہ وقت دیتے تھے کہ یہ آگے دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچا لے گا, وہ نہیں ملتے اب. ان کا بھی اچھا اسکول ٹیچرز ہیں, وہ آپ کو ہوم ورک زیادہ دیتے ہیں اسکول میں آپ کی محنت. ہمیں تو کبھی ہوم ورک ایسا نہیں ملتا تھا, سارا کام وہیں ہوتا تھا. علم صاحب ابھی آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے حوالے سے کہا کہ علم کو سلام. آج کے والدین یا آج کے لوگ جو ہے, جو ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ وہ دولت کو سلام کر رہے ہوتے ہیں, اور علم والے بچے جو ہوتے ہیں ان کے, یعنی بہت سے گھروں میں عالم بھی ہوتے ہیں اور دیگر علوم میں پڑھے جا رہے ہیں, لوگ انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ معاشرے کا ایک نگلیکٹڈ طبقہ ہے, جبکہ وہ کبھی نہ کبھی جا کے ایک پرومیننٹ شخصیت بنتی ہے. تو کیا سلام ہم دولت کو نہیں کرنے لگ گئے؟ جی ایسا ہی ہے, کیونکہ بچہ بھی وہی زیادہ پیارا ہے جو دولت لا رہا ہے, بھلے آرام لا رہا ہے یا حلال لا رہا ہے, اس کی بھی تمیز نہیں رہی. یا یہ کہ کسی کا یعنی دبدبہ زیادہ ہے, تعلقات زیادہ ہیں, اس کو علم کو اہمیت نہیں ہے. جبکہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا کیا سکھایا تھا, اللہ اکبر, اور ہر شخص سے قیامت میں سوال ہوگا کیا سیکھا تھا اور اس پر عمل کتنا کیا تھا. تو یہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا, بہت ہی مہنگا پڑے گا. علم صاحب اسی حوالے سے کیا سکھایا, کیا سیکھا, علم حاصل کرنے کے بعد ہی اسے رب کی پہچان ہوگی, اسے خاتم النبیین کی پہچان ہوگی اور دیگر معاملات کی پہچان ہوتی ہے. اب جو علم والے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آج کا معاشرہ دونوں کو برابر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام اس بارے میں کیا صاف کہہ دیا ہے قرآن نے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کے رجحان میں کیا ہر شخص حصے دار نہیں ہے؟ میں کہہ دوں کہ جی حکومت نہیں کر رہی ہے تو میں خود کون سا کر رہا ہوں. ہمارے ہاں بچپن میں بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے بہت کچھ سکھا دیا جاتا تھا, آج وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ہاں اچھا پھر نرسری میں داخل کرانا ہے, آپ نے پیدائش سے پہلے رجسٹریشن کراتے ہیں, آپ ہزاروں روپے دیتے ہیں, ٹیوشن بھی کراتے ہیں. بچہ کیا بنتا ہے؟ اس کی قابلیت, ہم اس کی صلاحیت کو نہیں پرکھتے, کسی پہ زبردستی اس کے وزن سے زیادہ بستہ اس کو اٹھوا دیتے ہیں. جو اوقات ہے, اچھا فیس لی جا رہی ہے کمپیوٹر کی بھی, لیب کی بھی, دوسرے کی, اور اسے لائبریری کا وہاں پتہ نہیں ہے, کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جا رہا. تو یہ ہم سب معاشرے میں سب مجرم ہیں. یعنی ہم نے اسکول کو کمائی کا ذریعہ کہ بزنس بہت اچھا ہے, چھوٹی سی کلینک کھول لو یا آپ اسکول کھول لو. علامہ اقبال کے حوالے سے یاد ہے, تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. جی, تو جب جدھر چاہیں گے ادھر پھیر یہ دیں جو گے. رجحان ہے نا مادیات کی طرف, اسی نے ہماری ترقی کی راہیں روک دی. کیسے کیسے مسلمان تھے, انہوں نے ایجادات کی ہیں, انہوں نے کیا کچھ دنیا کو سکھایا, اور آج ہمارے ہاں صفر. یعنی ہمارے ہاں جھگڑے ہی جھگڑے رہ گئے. تو یہ صرف اس لیے کہ ہم علم نافع سے دور ہوتے جا رہے ہیں, علم کی تقسیم در تقسیم کرتے جا رہے ہیں, اور علم کا حاصل کرنا مشکل بناتے جا رہے ہیں. وہ بوریے پہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے سیکھا تھا وہ رازی بنے, غزالی بنے. آج کیا ہو رہا ہے, آج کہاں ہے وہ؟ تو اسمارٹ بورڈ تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے, بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے. بالکل. علامہ صاحب اسی ٹاپک کے ساتھ جو ہے کسی اور موضوع کو بھی ابھی جوڑتے ہیں کہ علم کے حوالے سے جو ہم ایک ہمارے ذہنوں میں پایا جا رہا ہے کہ وہ شاید کسی سے جا کے ہی سیکھنا ہے اور خود سے جستجو نہیں کرنی. تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ ہر شخص نے جستجو کرنی ہے, اور اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہر شخص نے فردن کرنی ہے یا اجتماعی طور پہ کرنی ہے. ایک بریک کے بعد اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام, ایک بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ علم کے لیے جستجو کیا انفرادی ہی ضروری ہے یا اجتماعی طور پہ بھی ہم سب نے کرنی ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے علم کی اہمیت کے حوالے سے, اور آج کل ایک جو رجحان جو ڈیولپ ہوا ہے کہ انفرادی طور پہ لوگ شروع کر دیتے ہیں علم حاصل کرنا, اور پھر کسی ایک ڈیڈ اینڈ پہ جا کے رک جاتے ہیں, اور پھر علم کی اہمیت کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا. تو اسلام میں علامہ صاحب ہم گفتگو کریں گے کہ اسلام میں کیا اجتماعی طور پہ
زیادہ فضیلت ہے یا انفرادی طور پہ جس طرح آج کل کہتے ہیں لوگ ہم پڑھ کے خود ہی سمجھ لیں گے, خود ہی سیکھ لیں گے؟ جی استاد سے کسی وقت بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے بغیر استاد کے. میں اگر بازار میں دوائیں ملتی ہیں پین کلر دوا درد کاٹنے والی, وہ 20 گرام سے لے کے 2000 گرام تک ملتی ہیں, میں اس کہوں گا جی مجھے معلوم ہے, نام معلوم ہے, جا کے لے لوں, نہ مرض رہے گا نہ مریض رہے گا. تو یہ نیم حکیم خطرہ جان اسی طرح بات ہے. تو ذہن میں رہے کہ استاد کی اہمیت ہے. اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ مدارسوں, انفرادی کا یہ ہے کہ میں اتنا سیکھ لوں کہ مجھے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ میں خود استاد بن جاؤں گا اور تو پھر وہ کبھی بھی میں صحیح نہیں چل سکوں گا. علامہ صاحب میرا ایک اور اس میں جو پہلو یہ تھا کہ جس طرح لوگ احادیث کی شرح کرنے لگ جاتے ہیں اور قرآن کریم کے تراجم جو ہوتے ہیں وہ اپنے طرح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں نا مولا کائنات حضرت علی کے زمانے میں ایک جو فرقہ بن گیا تھا, ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں, کسی کا حکم نہیں. تو حضرت علی کا جواب کیا تھا؟ کلمۃ حق ارید بہا باطل. جو کلمہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچا ہے, جو اس سے مراد لے رہے ہیں وہ باطل. کیوں کہ اسی قرآن میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اسی قرآن میں ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. ایک آیت کو پڑھ رہے ہو, ایک کو چھوڑ رہے ہو, تو یہ ہدایت ہوگی. تو جن لوگوں نے وہ علوم جو خود کرنا شروع, قرآن کا ترجمہ اپنی مرضی سے یا تفسیر اپنی مرضی سے کرنا, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے, تو گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ. اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہے. غالب کی شاعری کو سمجھنے کے لیے مجھے شرح چاہیے, استاد چاہیے. میں اپنی طرف سے کروں گا تو کہیں گے یہ غالب مراد نہیں ہے, تو میں غالب کے کلام کو اہمیت دوں. کہاں انسان کا کلام, کہاں رب تعالیٰ کا کلام, کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. تو لوگوں نے دین کو بازیچہ اطفال یعنی بچوں کا کھلونا بنا لیا اور وہی کرنے لگ گئے. نتیجہ کیا ہے؟ بجائے ہدایت کے گمراہ ہو رہے ہیں. اب کوئی اگر آج کہہ دے کہ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے, یا کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے, تو مجھے بتائیں 1400 سال میں صرف اسی نے سمجھا, کوئی اور نہیں سمجھا. تو ہمارے پاس یہ فتنے ہو گئے. تو استاد کی اہمیت ہے. اور کیوں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سکھانے والے کا ذکر ہے. تو میں زیر زبر کے لیے بھی استاد چاہیے. آن لائن کا یہ مطلب نہیں کہ میں خود سیکھنے لگوں, مجھے اتنی سمجھ آ جائے کہ وہاں بھی کوئی استاد ہو, تو میں اگر کورونا کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتا تو وہ سیکھ لوں, کیونکہ آن لائن پڑھا سکتا ہے. لیکن استاد بھی صحیح ہو, پڑھنے کا نصاب بھی صحیح ہو, پڑھنے والا بھی صحیح ہو, سب کی نیت بھی ہو, دلچسپی بھی ہو. وہ صرف تنخواہ کے لیے نہ کر رہا ہو, یہ صرف نوکری کے لیے نہ کر رہا ہو. یہ دونوں باتیں پیش نظر رہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے بہت ہی مختصر اور جامع جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور آج کے مسلمان کے لیے یہ کتنا ضروری ہے. پروگرام کا اختتام کی طرف مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین کرام, رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم آپ کے سامنے ایسے موضوعات اسی لیے لا رہے ہیں کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کے دل میں علم حاصل کرنے کے حوالے سے اور دین اسلام کے حوالے سے سمجھنا سیکھنے کے حوالے سے جو ایک جستجو پیدا ہو, اور جب یہ جستجو عملی جامہ پہنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے مسائل حل ہوں گے. اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.